मसीह यीशु के कदूस और कादिम के नाम में आपको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज फिर आपके सामने एक और नए मैसेज के साथ हाजिर हूँ ताकि खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुँचा सकूँ। तो आएँ हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, ये जो कलाम का पैसेज हमने पढ़ा है बड़ा ज़बरदस्त है और ये ऐसा कलाम है जो हमें दुनिया में रहने सहने के मतलब वो बताता है कि एक बींगे मसीही हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमें किन लोगों में मूव करना चाहिए। ये खुदा का कलाम हमें पहले ही ज़बूर में बता देता है। अगर हम खुदा उनके कलाम को जानते हैं और पढ़ते हैं तो फिर हमें इस पर अमल करना चाहिए। पहली इसकी आयत में है, उस शख्स को मुबारक कहा गया है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत मरतबा मुख्तलिफ़ लोगों से सलाह मशवरा लेना पड़ता है। अगर हमने अपने बेटे बेटी की शादी करनी है तो हम अपने दीगर रिश्तेदारों से, मिलने वालों से पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि ये कैसा है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करने लगे हैं तो बिज़नेस के मामलों में भी आप दूसरों से सलाह मशवरे लेते हैं, या आप कोई और घर बनाने लगे हैं तो आप लोगों से सलाह मशवरा, बहुत सारी चीज़ों में हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें कैसे लोगों से मशवरा करना चाहिए। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमें ज़िंदगी के मामलात में कुछ भी करना है, हमें मकान बनाना है, हमें बेटे बेटी की शादी करनी है या बिज़नेस करना है या और कुछ करना है, तो हमें जो सलाह लेनी है वो किसके पास जाना है? सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप खुदा के खात्मों के पास जाएं और आपके इर्द गिर्द जो आप समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये खुदा यीशु के लहू के धुले हुए लोग हैं, इन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम किया है, उनकी गवाही अच्छी है, आप उनके पास जाएं, आप ज़रूर उनसे मशवरा करें कि ये वो क्या कहते हैं और फिर हमें समझ आएगी और उनका जो मशवरा है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। लेकिन अगर आप किसी शरीर के पास चले जाएंगे तो उसके जो मशवरा है वो भी शरारती होगा, वो यकीनन उसके रिज़ल्ट्स भी जो उनसे हैं वो शरारत की सूरत में निकलें, उसकी जो उनसी बात है वो भी वैसी होगी, लड़ाई वाली, झगड़े वाली, और ऐसी बात होगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होगी। इसीलिए खुदा का कलाम हमें इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना, क्योंकि उनके जो मशवरे हैं खुदा का कलाम कहता है बातिल हैं, वो बुरे हैं, उनके मशवरे भी उनसे नहीं करना। दूसरी बात देखें, और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। किनकी राह में? ख़ताकार कौन लोग हैं? वो जो गुनाहगार हैं, वो जो नशाबाज हैं, वो लोग जो गाली गलौज करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, बुरे हैं, जिनकी पहचान बुरी है। अगर आप उनके साथ खड़े हैं, आपका बैठना उठना ऐसे लोगों के साथ है, तो फिर पता क्या होगा? बेशक आप अच्छे हैं तो लोग क्या जानेंगे कि ये भी वैसा ही है, ये शख्स भी वैसे ही। बेशक आप अच्छे हैं, लेकिन आपका बैठना उठना मेल मिलाप जो है बुरे लोगों के साथ है, तो फिर आपकी पहचान क्या होगी? बुरे लोगों के साथ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप गलत भी हैं, आप में 100 गलती हैं, लेकिन आप खुदा के लोगों के साथ बैठते उठते हैं और चर्च जाते हैं, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में जाते हैं और खुदा के लोगों के साथ आपकी रफ़ाकत है, तो लोग पता क्या जानेंगे? ये भी शख्स खुदा का बंदा है, ये खुदा से प्यार करता है, इसका मिलना जुलना खुदा के लोगों के साथ है। तो हमें देखना है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो शख्स मुबारक है जो ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मैं आपको बताता चलता हूँ कि जब मैं छोटा ही था
تو جیسے دوسرے لوگ ہیں گلی محلے کے، راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، گلی میں، دروازوں کے بعد، میں اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لوگوں کے ساتھ یوتھ میٹنگز میں آنا جانا اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز تھی۔ اور شکر ہے خدا کا، میرے ساتھ جو لوگ، جن دوستوں میں میرا بیٹھنا اٹھا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر خدا کے خادم ہیں۔ اور جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ چلے پھریں گے، تو پھر کیا ہے، آپ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے، آپ اسی طرح سے ڈھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ فرض کریں، خدا نہ کرے آپ کا بیٹھنا اٹھنا نشئی لوگوں میں ہے، آپ کا بیٹھنا اٹھنا جوا کھیلنے والے لوگوں میں ہے، آپ کا بیٹھنا اٹھنا گالی گلوچ کرنے والے لوگوں میں، پھر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ اسی طرح سے بنتے چلے جائیں گے، آپ کی شخصیت اسی طرح سے ہوتی چلی جائے گی۔ وہ آپ کو دعوت دیں گے نشے کی، وہ آپ کو دعوت دیں گے برے کاموں کی، اور پھر آپ اس راہ پہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے خدا کے راستے سے۔ بے شک آپ خدا ان کو پیار کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کی راہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے، تو آپ کی شخصیت بگڑنے کا ڈر ہے۔ اس لیے خدا کے کلام نے یہ انفارم کیا گیا، آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو مبارک کہا گیا جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات میں بتاتا چلوں آپ کو، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ ٹھٹھا بازوں، نمبر 1 بات ہے کہ شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ بعض اوقات ہم جو ہیں، ہم اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کی صحبتیں، اس طرح کا میل ملاپ ہمارا ہوتا ہے جہاں ہنسی مذاق تو ہوتا ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ بری باتیں، گندی باتیں، ان پر ہنسا جاتا ہے، ان پر مذاق کیا جاتا ہے، اور بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں، ضرور انجوائے کریں، ہنسیں، کھیلیں، خوش ہوں۔ پولس رسول کہتا ہے، میں کہتا ہوں خوش رہو، ہر دم پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ ہم خوش ہو سکتے ہیں، بری باتوں سے الگ ہو کر بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جس طرح کے لوگوں میں ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، اسی طرح سے ہمارا کریکٹر بھی نظر آئے گا۔ اور تیسری بات دیکھتے ہیں، بلکہ کیا ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ کیا ہے؟ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی، یعنی کہ وہ خدا کے کلام کو ہر ایک بات میں اول درجہ دیتا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پریفرنس دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں خدا کا کلام نظر آتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خدا کا کلام نظر آئے گا اور اس میں آپ خوش ہوں گے خدا کے کلام کے ساتھ، تو پھر پتہ کیا ہوا، اس کے رزلٹس کیا نکلیں گے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ کس کا؟ وہ شخص جو مبارک ہے، وہ شخص جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اور دن رات ہمارا دن کیسا ہونا چاہیے، ہماری راتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا سب کیسا ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے، خدا ان کی شریعت پر، یعنی کہ خدا کے کلام پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جب آپ کا دھیان دن رات خدا کے کلام پر ہوگا، پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کی سوچیں بھی فرق ہوں گی، آپ کی بات چیت بھی فرق ہوگی، آپ کا میل ملاپ بھی فرق ہوگا، آپ کی ایک ایک چیز میں خدا کا جلال نظر آئے گا، اور لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ لوگ آپ کے ساتھ پاس آئیں گے، آپ کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو، مجھے یہ مشکل ہے، مجھے یہ پرابلم۔ آپ لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا میل ملاپ جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں، ٹھٹھا بازوں میں آپ نہیں بیٹھتے، برے لوگوں کے ساتھ آپ کی محفل نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ اس شخص کو اس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں درخت جو ہے تشبیہ کہا گیا، اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو درخت پانی کی ندیوں کے، اگر میرا گھر نہر کے پاس ہے، جب میں گزرتا ہوں نہر کے پاس، تو وہاں کے درخت ہرے بھرے ہیں،
اس کی نسبت اگر آپ کسی ریگستانی علاقے میں چلے جائیں جہاں پانی دور تک نہ ہو، تو اس کے جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ جھلسے ہوں گے، ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے، جب آپ ایس کا بیٹھنا اٹھنا ایسے لوگوں میں ہیں تو آپ پھر سرسبز ہوں گے، آپ کے چہرے پر شادابی ہوگی، آپ کے چہرے پر رونق ہوگی، لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جس کا اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا، جو جن درختوں کو پانی دیا جاتا ہے، جو شاداب ہوتے ہیں، ان پر رونق ہوتی ہے اور ان کے پتے مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بھی کھلے ہوں گے، آپ کے چہرے پہ شادابی ہوگی، پر رونق چہرہ ہوگا آپ کا۔ آپ، خدا کا کلام کہتا ہے جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا، جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ بار بار کیا ہوگا؟ جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کام میں پروڈکٹیوٹی ہوگی، اس کام میں خدا کی برکت ہوگی اور اس کام میں خدا کی حضوری ہوگی، جو کچھ آپ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دھیان خدا کی شریعت پر ہے، آپ کا دھیان خدا کے کلام پر ہے، اور جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، آپ خدا کے لوگوں اس کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، پھر آپ کی باتوں میں برکت ہوگی، لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ جب آپ دعا کریں گے تو لوگ ہر طرح کی بیماریاں جائیں گی، ہر طرح کی کمزوریاں جائیں گی اور ہر طرح کی مشکلیں پریشانیاں لوگوں کی جائیں گی، آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے اور ایک اچھی صلاح دینے والے، ایک اچھے صلاح کار آپ بن جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب آپ کا اپنا چال چلن ٹھیک ہوگا، آپ کا اپنا میل ملاپ اچھا ہوگا اور آپ کا دھیان خدا ان کی شریعت پر، خدا کے کلام کے مطابق ہوگا۔ تو آج خدا ان کے کلام کی روشنی میں جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، تو میرے عزیزوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ کا میل ملاپ ایسے لوگوں سے ہے، تو آپ اپنا راستہ چینج کر دیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو خداوند کا ہے، جو خدا کہتا ہے، جو یسوع کہتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بس آج سے آپ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو پھر کیا ہے، آپ اس جگہ پر پہنچیں گے، اس مقام تک پہنچیں گے جو آپ نے خداوند نے، یسوع نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔